السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اقبال شناسی۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید الفطر مبارک ہو۔ اس کے بعد آج کی نظم میں آپ اس اقبال کے درد کو بھی دیکھ لیجئے جو انہوں نے کسی کے عید پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب میں دیا۔ اقبال سے کسی نے کہا کہ عید آ رہی ہے، آپ عید پر کچھ اشعار ہی لکھ دیجئے، تو اقبال نے یہ اشعار لکھے اور اس نظم کا جو نام ہے وہ بھی یہ رکھا کہ عید پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب میں۔ اب آپ دیکھیے کہ اقبال کی نظر کیا دیکھ رہی ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے اندر کتنا درد ہے۔ آپ کو عید نظر آ رہی ہے لیکن ایک مفکر کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نظم میں آپ کو یا پوری طرح سے آپ کو اقبال کا درد نظر آئے گا۔ ایک شخص عید پر اتنا بڑا مفکر کہ عید پر بھی اس کو خوشی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نظم آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ علامہ اقبال کے بانگ درا جو پہلا اردو مجموعہ ہے اس کے تیسرے حصے میں، یعنی حصہ سوم میں، جو 1908 تک کا حصہ ہے، بعد تک کا۔ تو اس پر جو ہے آپ کو اقبال کا درد پوری طرح بھرپور طریقے سے نظر آئے گا۔ اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس لیے اقبال نے اس کا نام رکھا عید پر شعر لکھنے کی فرمائش کے جواب میں۔ یہ شعلہ مار میں ایک برگ زرد کہتا تھا، گیا وہ موسم گل جس کا رازدار ہوں میں، نہ پائمال کریں مجھ کو زائران چمن، انہی کی شاخ نشے من کی یادگار ہوں میں، ذرا سے پتے نے بے تاب کر دیا دل کو، چمن میں آ کے سراپا غم بہار ہوں میں، خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خوشی ہو عید کی کیوں کر کے سو گوار ہوں میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب یہ خزاں کا دور چل رہا ہے تو مجھے وہ یاد فصل بہار، یعنی جو ہمارے بہار کے دن تھے، ان کی یاد جو ہے رلاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اپنے اسلاف کو کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے، ہم پر خزاں آ گیا ہے، پتے جھڑنے جس طرح موسم خزاں آتا ہے، اس لیے امت مسلمہ پر اب جو ہے جو کیفیت ہے وہ خزاں کی ہے، اور مجھے وہ جو یاد فصل بہار یعنی بہار کے جو دن ہیں وہ یاد آتے ہیں اور مجھے رلاتے ہیں۔ خوشی ہو عید کی کیوں کر کے سو گوار ہوں، یعنی مجھے خوشی کس حیثیت سے ہو عید کی کہ جب میں اندر سے جو ہے بہت درد میں ہوں، سو گوار ہوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میخانے۔ عہد کہن یعنی وہ پرانا دور، اس کے جو میخانے ہیں وہ اجاڑ ہو کے رہ گئے ہیں۔ جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑے تھے، جنہوں نے اس قدر محنت کی، اسلام کا نام پوری دنیا میں پھیلایا، بول بالا کیا، ان کے جو وہ میخانے جو انہوں نے آباد کیے ہوئے تھے وہ ویران ہو گئے، اجڑ گئے۔ اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میخانے، گزشتہ بادہ برسوں کی یادگار ہوں میں، یعنی ان تمام جو برس گزرے ہیں ان کی یادگار ہوں میں۔ اور اینڈ پر تو جو ہے اخیر کر دی، بیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ ہلال کہتے ہیں چاند، یعنی ہلال عید، عید کا چاند بھی ہمیں دیکھ کر ہنسی اڑاتا ہے ہماری۔ تنزن ہم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کس حیثیت سے تم عید بنا رہے، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا، جلتا ہے شام و فلسطین پہ میرا دل۔ جب شام و فلسطین پہ، کشمیر پہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر اس طرح جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، کس حیثیت سے اب جو ہے تم عید منا رہے ہو؟ تم میں یکجہتی نہیں ہے، تم میں اتحاد نہیں ہے۔ اپنے اپنے کاموں میں آپ لگے ہیں، آپ کو روزی مل رہی ہے، آپ اپنا گزارا کر رہے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ آپ کو کیا، مرتا ہے کو مرے، آپ کو تو تعلق ہے اپنے مال سے، اپنے پیسے سے، پیسہ آنا چاہیے، باقی جو مرتا ہے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اقبال کا درد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید پر شعر لکھنے کی فرمائش میں انہوں نے یہ کون سی نظم لکھی، اس میں بھی آپ کو حکمت اور درد نظر ہے، یعنی کس حیثیت سے جو ہے آپ اتنی خوشی خوشی سے عید منا رہے ہیں۔ اقبال نے کہہ رہے ہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکا، مجھے عید نہیں ہے۔ اقبال جو ہے وہ اس قدر جو ہے درد میں تھے، اور اسی بانگ درا کی ایک پہلی نظم جو کہ انہوں نے اپنے موجودہ شروع کے ادوار میں لکھی ہے، اس میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا، یعنی جو میرے زخم اندر چھپے ہیں وہ آج میں ظاہر کر کے، حویدہ ظاہر کر کے چھوڑوں گا، اور دکھا دوں گا جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا، یعنی کہ جو کچھ میری آنکھ دیکھ رہی ہے، ایک مفکر کی، ایک مبلغ کی، آنے والے دور کی، وہ میں تجھے بھی دکھا کے چھوڑوں گا، تجھے حیرت میں ڈال دوں گا کہ تجھے اندازے نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اب آپ پر ہے کہ آپ اسے کس طرح لیتے ہیں۔ خوشی ہے، ٹھیک ہے، عید الفطر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں 30 رمضان جو ہے، رمضان المبارک کے 30 روزوں کے بعد، یعنی صبر کے بعد ایک خوشی کا دن دیا ہے۔ خوشی
بالکل کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اقبال کی جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مفکر تھے، مفکر کی آنکھ جو ہے وہ پیشن گوئی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے بہت سی پیشن گوئی کیا، تو یہ نظم تھی اقبال کی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نظم کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھا جائے۔ یہ شالمار میں ایک برگ زرد کہتا تھا، گیا وہ موسم گل جس کا رازدار ہوں میں، نہ پائے مال کرے مجھ کو زائران چمن، انہی کی شاخ نشیمن کی یادگار ہوں میں، ذرا سے پتے نے بےتاب کر دیا دل کو، چمن میں آ کے سراپا غمِ بہار ہوں میں، خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خوشی ہو عید کی کیوں کر کہ سوگوار ہوں میں، اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میخانے، گزشتہ بادہ برسوں کی یادگار ہوں میں، بیان میں عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔